ہم دیکھ رہے ہیں، ان کے جوش اور جذبے کو دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا یقین اور پختہ ہو رہا ہے کہ 10 تاریخ کے دن جب نتیجے آئیں گے تو یہاں سے مجلس اتحاد المسلمین یقیناً کامیاب ہوگی۔ الحاج اظہار اسفی صاحب کی کامیابی یہ محض ایک چناوی کامیابی رہے گی اور صرف ایک ودھایک چنا جائے گا ایسا نہیں ہے۔ ان بچوں کا مستقبل کیسا ہوگا، ان بچوں کا کل کیسا ہونے والا ہے، ہمارا آنے والا کل کیسا ہونے والا ہے، یہ آج آپ کو طے کرنا ہے۔ ویسے تو 5 سال پہلے بھی ہم یہاں پر آئے تھے اور مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب آپ لوگوں کو چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، گڑ گڑا کے کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ مجلس کا ساتھ دیجئے۔ لیکن کیا یہ صحیح بات نہیں ہے کہ اگر اس وقت گٹھ بندھن اگر کامیاب ہوا تھا تو کس کی وجہ سے کامیاب ہوا تھا؟ آپ لوگوں کی وجہ سے کامیاب ہوا تھا۔ آپ لوگوں کو یہ کہا گیا تھا کہ ہم مودی کو ہرانے کے لیے آئے ہیں، ہم مودی کو ہرانا چاہتے ہیں۔ آپ نے اس بات کے اوپر یقین کیا اور پوری عوام ان کے ساتھ کھڑی رہ گئی۔ ہمیں اس وقت یہ بات کا احساس تھا، ہم چیخ چیخ کر یہ کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہونے والا ہے۔ ہم اس وقت بھی چیخ چیخ کر آپ کو یہ بتاتے تھے کہ یہ محض آپ کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کے اندر بھارتیہ جنتا پارٹی اور نریندر مودی جو قہر برپا رہے ہیں خاص طور سے مسلمانوں کے اوپر، اس کی کچھ ذمہ داری ہم سب کو بھی اٹھانی ہوگی۔ یہ ماننا ہوگا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے اپنا ووٹ گٹھ بندھن کو نہیں دیا۔ جس دن نتیش کمار جا کر بھارتیہ جنتا پارٹی اور نریندر مودی کے ساتھ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ گیا ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ اتنے سالوں تک ہر 5 سال کے بعد یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے بیچ میں آتے ہیں، آپ کو ہتھیلی پر جنت دکھائی جاتی ہے، آپ کو قسم وعدے دیے جاتے ہیں، آپ کے ترقی کے سپنے دکھائے جاتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہم کیوں پورے بہار کے اندر نہیں جا رہے؟ ہم کیوں محض 21 سیٹوں کے اوپر الیکشن لڑ رہے؟ ہم نے کیوں صرف سیمانچل کو پکڑا ہے؟ اس لیے پکڑا ہے کہ جب 5 سال پہلے ہم یہاں پر آئے تھے تو ہمیں یقین نہیں ہوتا تھا اپنی آنکھوں سے جب ہم دیکھتے تھے کہ کیا ہمارے ملک کا یہ بھی ایک حصہ ہے جہاں پر اس طرح کی غریبی غربت دیکھ کر ہمیں افسوس ہوتا تھا۔ یہ کیوں ہو رہا تھا؟ اس لیے ہو رہا تھا کہ ہر 5 سال کے بعد آپ بہکاوے میں آ جاتے، ان لوگوں کی باتوں میں آ جاتے اور آپ اپنا سب سے اہم ہتھیار جو ہے ہر 5 سال کے بعد کس کو بنانا کس کو بگاڑنا، یہ طاقت اگر کسی کے پاس ہے تو آپ لوگوں کے پاس ہے، اور وہ الیکشن کے دن آپ کو اس طاقت کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ آج اس ملک کے اندر مودی صاحب، امت شاہ صاحب جو کوشش کر رہے ہیں، ان کی منشا یہی ہے کہ اس ملک کے اندر رہنے والے تمام مسلمانوں کو کس طرح سے ڈرا کر رکھا جائے، کس طرح سے ان کو پریشان کیا جائے، ایک ڈر کا بھے کا ماحول اس قوم کے اندر پیدا کر دیا جائے۔ لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ مسلمان ڈرتا ہے، یقیناً مسلمان ڈرتا ہے، لیکن ایسے کسی مودی اور امت شاہ سے نہیں ڈرتا ہے، اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ یہ سوچ آج ہم لوگوں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر لانا ہوگا اور اسی کے ذریعے ہم کو اس ملک کی سرکار، ملک کے وزیر اعظم کو ایک پیغام دینا ہوگا کہ تم قانون تو لے کر آئیں گے، تم پارلیمنٹ کے ذریعے اپنے آنکڑوں کے ذریعے تم قانون لے کر آئیں گے اور کہیں گے کہ یہ قوم جس کے باپ دادا پرکھے ہماری قبرستانوں کے اندر دفن ہے، ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کاغذ یہ تم اس ملک کے اندر پیدا ہوئے تھے،
تب جا کر ہم بھی بتائیں گے اگر قانون ان کے لیے ہے تو قانون ہمارے لیے بھی ہے. لیکن آج NRC کے نام کے اوپر ایک ایسا ڈر اور بھے کا ماحول تیار کیا جا رہا ہے کہ ہر انسان سے یہ پوچھا جانے والا ہے. ابھی بھارتیہ جنتا پارٹی کے راشٹریہ ادھیکش JP نڈا نے یہ اعلان کیا ہے 4 دن پہلے کہ بہار کا الیکشن ختم ہونے دو, ہم NRC CAA پھر سے لے کر آئیں گے, یہ قانون کو لاگو کریں گے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کی چوکھٹ تک, آپ کے دروازے تک سرکار کے یا ادھیکاری کوئی بھی آنے سے پہلے اس کو سامنا کرنا پڑے گا تمہارے اپنے ودھائک, وہ ودھائک الحاج اصفی صاحب سے پہلے مقابلہ کرنا پڑے گا, تب وہ آپ کے دفتر پہنچے گا. ورنہ کیا دے دو JDU کو, RJD کو ووٹ دے دو, کانگریس کو ووٹ دے دو. ان کا ودھائک یہ کہے گا کہ میں کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ میرے پارٹی کا آدیش آیا ہے. ہماری پارٹی کا آدیش اس دن آ گیا تھا جس دن پارلیمنٹ کے اندر 550 سانسد بیٹھے تھے. اس دن پارٹی کے ادھیکش بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ تم یہ کاغذ کا ٹکڑا اگر میرے سامنے لے کر آئیں گے تو اس کاغذ کے ٹکڑے کی اوقات اور حیثیت کیا ہے. انہوں نے اس کاغذ کو پھاڑ کر مودی کے منہ پر پھینک مارا تھا. تو آج اگر وہ اتنے بڑے ایوان کے اندر ایک طاقت بن کر کھڑے رہ سکتا ہے, کیا ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اس شخص کو طاقت بخشے, اس شخص کو طاقت دے جو آپ کے ہر وقت ہر پریشانی کے موقع کے اوپر کھڑے رہتا ہے. آج یہاں پر ہم اظہار اصفی صاحب کو محض ایسا نہیں تھا کہ ہمیں چناؤ لڑنا ہے, کوئی چاہیے تھا اور ہم کسی کو پکڑ لیے کہ آؤ تم لڑ لو چناؤ. پچھلے 1 سال سے ہمارے لوگ یہاں پر آتے, لوگوں سے ملتے, دیکھتے کہ کون انسان ہے جس کے اوپر ہم بھروسہ کریں, جس کو ہم اپنا امیدوار بنائیں. کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ آج سے 5 سال کے بعد جب ہم دوبارہ یہاں پر آئے تو ہماری کوئی ایک ماں کھڑے رہ کر ہم سے یہ سوال کرے, ہماری بہن ہم سے یہ سوال کرے کہ تم آئے تھے 5 سال پہلے اور تم نے ہم کو یقین دیا تھا. ہم چاہتے ہیں کہ آج جتنا یقین کے ساتھ ہم بول رہے ہیں 5 سال کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو سینہ چوڑا کر کے آئیں گے, سر اونچا کر کے آئیں گے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا تم سے, یہ سب کریں گے اور انشاءاللہ ہم کریں گے. یہ محض الیکشن چند ودھائکوں کو جتانا نہیں ہے, میرے آپ کے اس قوم کے وجود کا سوال پیدا ہو گیا ہے, ان بچوں کے مستقبل کا سوال پیدا ہو گیا ہے. یقین مانیے کوئی کھڑے رہنے والا نہیں ہے, نہ لالو ساتھ دینے والا ہے, نہ نتیش ساتھ دینے والا ہے, نہ راہل گاندھی آنے والا ہے. مودی صاحب تو مودی صاحب ہے. اگر ہمیں ایک طاقت بن کر کھڑے رہنا ہے تو آپ لوگوں سے میں یہ اپیل کرنے کے لیے آیا ہوں کہ 7 تاریخ کے دن ہم سب کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے. یہ سمجھنا ہے, اس علاقے کے تمام نوجوانوں کو, بزرگوں کو ایک بات سمجھنی ہے کہ آپ لوگوں کے نام الگ الگ ہوں گے, لیکن اگلے 5 دن کے لیے جب تک یہ الیکشن نہیں آتا ہر انسان نے اپنا نام بدلنا چاہیے اور ہر انسان نے کہنا چاہیے جب تک میں مجلس کو جتا نہیں دیتا میرا نام بھی الحاج اظہار اصفی ہے, میں بھی الحاج اظہار اصفی ہوں. ایک امیدوار اتنی بڑی کانسٹیٹوئنسی کے اندر ہر جگہ پہنچ نہیں سکتا ہے, ممکن نہیں ہے کہ محض اتنے کم دنوں کے اندر چھوٹے چھوٹے گاؤں قصبوں کے اندر. لیکن آج میں اگر آپ کے بیچ میں آیا ہوں تو میں کوئی امتیاز جلیل بن کر نہیں آیا ہوں, میں بھی الحاج اظہار اصفی بن کر آپ لوگوں کے بیچ میں آیا ہوں. میں جو کہہ رہا ہوں
وہ الحاج اظہار اسفی صاحب کی زبان میں بول رہا ہوں. آج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو مضبوط کرنا یہ آج ہماری ضرورت بن چکی ہے. الیکشن کا دن جیسے جیسے قریب آئے گا دوبارہ لوگ آئیں گے, الگ الگ راجنیتک پارٹیوں کے لوگ آئیں گے, ہر طرح سے لبھانے کی کوشش کی جائے گی, ہر طرح سے آپ کو بہکانے کی کوشش کی جائے گی, ہر طرح سے آپ کو خریدنے کی کوشش کی جائے گی. کتنا پیسہ, ایک ووٹ کی قیمت کیا دو گے؟ 1000 روپے, 2000 روپے, کتنے دن تک چلے گا؟ ارے جس قوم کے اندر ہم لوگ ہیں, جس ایمان کو ہم ماننے والے لوگ ہیں, ہمیں ایک پیغام دینا ہے کہ یہ قوم بکنے والی قوم نہیں ہے. ایک بار ہم زبان دے دیتے ہیں کسی کو تو زبان کے اوپر اٹل رہتے ہیں, اور ہمیں یہ یقین ہے یہاں کے پورے علاقے کے لوگ, آپ لوگ اسد الدین اویسی صاحب کو یہ زبان دے دیجیے گا کہ انشاءاللہ یہاں سے ایک بھی ووٹ کہیں باہر نہیں جائے گا. بہت بہت شکریہ. میم نیوز ویب کی تازہ ترین خبروں کے لیے لائک کریں, سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل.